دارالعلوم دیوبند جیسا عظیم ادارہ، عظیم درسگاہ، اس کے وقار کو بھی مجروح کیا، اس کو بھی استعمال کیا. اس میں جو استعمال ہوئے تو ان کے متعلق میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اصابتہم دعوت سعد، یہ بخاری کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت لے کر کوئی مدینہ شریف پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر وہ کہتا ہے، حضرت آپ کے جو گورنر ہیں کوفے کے، امیر کوفہ سعد بن ابی وقاص، ان کی میں شکایت لے کر آیا ہوں. کیا شکایت؟ تو کچھ شکایت کی ہوگی. تو حضرت نے فوراً یہاں سے ایک وفد بھیجا کہ جا کر پورے کوفہ میں گشت کرو، ایک ایک آدمی سے پوچھو کہ تمہارے امیر گورنر سے تمہیں کوئی شکایت ہے. تو وہ پھیل گئے، تمام مساجد میں گئے، ہر مسجد میں جا کر اعلان کر دے کہ تمہارے امیر کے متعلق کسی کو کوئی شکایت. تو سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں. ایک مسجد بنی عبس میں پہنچے تو بنی عبس میں ایک شخص بڈھا وہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہاں مجھے شکایت ہے. کیا شکایت تجھے بھائی؟ تو اس نے کہا انہو لا یسری بالسریہ ولا یقسم بالسویہ ولا یعدل فی القضیہ، کہ کوئی کیس آتا ہے تو لا یعدل فی القضیہ، فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیتے. ولا یقسم بالسویہ، ان کے ہاں جو بیت المال ہے، خزانہ ہے مسلمانوں کا، اس کو جس طرح تقسیم کرنا چاہیے انصاف سے تقسیم نہیں کرتے، برابر سرابر سب کو نہیں دیتے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، اپنوں کو زیادہ، دوسروں کو کم. اور تیسرا الزام اس نے لگایا انہو لا یسری بالسریہ، کہتے ہیں انہیں ڈر ہے مرنے کا تو فوج بھیج دیتے ہیں، کبھی خود نہیں جاتے مرنے کے لیے، دوسروں کے بچوں کو قتل ہونے کے لیے بھیجتے رہتے ہیں. جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ پہنچے تو حضرت نے، وہ تو تھے مستجاب الدعوات، صحابہ کرام میں ان کا لقب ہی مشہور تھا مستجاب الدعوات، ہاتھ اٹھایا، الہی تو جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اگر تیرے نزدیک یہ جھوٹا ہے تو اس نے مجھے تین الزام لگائے کہ لا یقسم بالسویہ، کہ وہ برابر تقسیم نہیں کرتے مال، جس کے معنی یہ ہے کہ مجھے مال محبوب ہے، یہ محبت مال کی اسی کو دے دے. لا یعدل فی القضیہ، کہ انصاف نہیں کرتے، دونوں فریق کو میں سے ایک کی طرف جھک جاتے ہیں، غلط فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ایسا قاضی اور جج فاسق شمار ہوتا ہے. تو اسی کو فسق میں مبتلا کر دے. دوسری بد دعا. اور تیسری دعا کی لا یسری بالسریہ، کہ الہی مجھے تو یہ زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا زیادہ پسند ہے. تو جانتا ہے کہ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے تو میری تمنا ہے کہ میں کب جا کر آقا سے مل جاؤں. ہر صحابی کی تمنا رہتی تھی کہ کب ہم اس جہان سے رخصت ہوں، اسی لیے خطرناک جگہوں میں گھس جاتے تھے، روکتے تھے ان کے ساتھی، لیکن ان کی تمنا طلب یہی ہوتی تھی کہ ہم آقا کے بعد جلدی پہنچے. تو مجھے تو زندگی محبوب نہیں ہے، تو یہ زندگی کی محبت اسی کو دے دے، اسی کو لمبی عمر دے دے. تو دعائیں قبول ہو گئی، اور وہ بڈھا جس نے الزام لگایا تھا، لوگ اس کو بھیک مانگتا تھا، دیتے تھے، تو وہ گٹھڑی دینار اور دراہم کی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی کھڑا ہو جاتا تھا. مال کی محبت، تنہا ایک جان، اور اس کے لیے اتنی دینار دراہم وہ کیا کرے گا. لیکن وہ بددعا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی. اور دوسری ولا یعدل فی القضیہ، کہ یہ عدل نہیں برتتے تو وہ فاسق ہوتا ہے. تو فسق میں اللہ نے انتہائی درجے کے فسق میں اس کو مبتلا کیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گزرتی تھی، ان کو چھیڑا کرتا تھا، ادھر ادھر ہاتھ ان پر پھیرتا تھا. تو لوگ تھپڑ مارتے تھے، کمبخت نالائق بڈھا ہو کر، تیری پیٹ ٹیڑھی ہو گئی، تو ہماری بچیوں کو چھیڑتا ہے. تو یہ اس کی فسق اور بددعا کا اثر.
اور تیسرے کہ عمر اتنی لمبی ہو گئی تو وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو پلکیں اٹھا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. کوئی پوچھتا کہ ارے کیا ہو گیا تجھے، تو یہ جملہ کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، کہ مجھے سعد ابن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی. تو اسی طرح حضرت مولانا سعد صاحب کی بددعا سے دارالعلوم دیوبند کو بھی بچائے، اور تمام اداروں کو جنہوں نے ان کے خلاف زبانیں کھولی ان سب کو بچائے.